بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ دنوں سے مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس پر جرح و تنقید بہت سارا معاملہ سوشل میڈیا پر بنا ہوا ہے۔ مولانا موصوف اکاڑوی صاحب حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ پر گئے اور وہاں پر آپ نے خطاب فرمایا، جس میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حضور مفکر اسلام زیدہ شرفہ کو اور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری زیدہ شرفہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور جو باتیں بھی کہیں ان پر کوئی شرعی دلیل نہیں، کوئی شرعی حکم بیان نہیں کیا گیا، بلکہ محض تنقید کا ہی نشانہ بنایا گیا، جس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ آیت تطہیر میں شامل ہیں، تو لہٰذا آپ کی طرف خطا کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، خطا کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا اکاڑوی صاحب آیت تطہیر میں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ شامل ہیں تو کیا آپ معصوم ہیں؟ اور جو آپ مفہوم بیان کر رہے ہیں یہ مفہوم بالکل بعین ہی اہل تشیع رافضی حضرات بیان کرتے ہیں، تو آپ اس مفہوم کو بیان کر کے اہل سنت کے عقائد کے ساتھ کھیل کر یہ آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ آیت تطہیر میں شامل ہیں تو پھر آپ کی جانب سے یہ کہنا کہ غلطی ہو گئی تھی، یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں یہ بات کہی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ پہلی بات تو اکاڑوی صاحب یہ ہے کہ اگر آپ نے سمجھی ہے یہ بات تو بالکل غلط ہے، اور اگر آپ یقیناً یہ بات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا کہ غلطی ہو گئی تھی، تو پھر آپ کو ثبوت دینا ہوگا کہ کہاں پر آپ نے کہا غلطی ہو گئی تھی۔ یہ بالکل آپ لغو بات کر رہے ہیں اور بالکل ہی آپ بے بنیاد بات کر رہے ہیں، جس کی بالکل اصل ہی نہیں ہے۔ کسی ایک بیان میں بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ آپ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی تھی۔ ہاں، غلط فہمی کا ایک قول موجود ہے جو کیا گیا، یا تو وہ آپ کی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا ہے، تو یا آپ کے پیارے جگری یار حنیف قریشی نے کیا ہے۔ حنیف قریشی نے کہا تھا کہ غلط فہمی ہو گئی، غلط فہمی کا قول حنیف قریشی نے کہا تھا، یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے تو لفظ خطا بولا اور پھر لفظ خطا کو انہوں نے خطا اجتہادی سے تعبیر کیا، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ خطا اجتہادی کا معنی عیب نہیں، خطا اجتہادی کا معنی نقص نہیں، معصیت نہیں، بلکہ خطا اجتہادی کا معنی ثواب ہے، اجر ہے، نیکی ہے۔ یہ انہوں نے بالکل اس میں بہت ساری وضاحت بیان فرمائی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تو خطا اجتہادی کی بات کی اور آپ کہہ رہے تھے کہ غلطی، لیکن ایک بات اور بات سنیں، آپ نے یہ بات کہی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ کہا کہ وہ خطا پر تھیں، تو انہوں نے تو یہ وضاحت دے دی کہ خطا پر تھیں سے مراد کیا ہے، خطا اجتہادی ہے۔ تو جب خطا اجتہادی کی بات کر دی تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا تھا بات کرنا، لیکن اگر آپ خطا اجتہادی کو بے ادبی، گستاخی، معصیت، گناہ اس سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر آپ فرمائیے کہ جن انبیاء کی جانب خطا اجتہادی کی نسبت کی گئی ان کے بارے میں پھر آپ کا کیا حکم، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جن علماء نے کی ہے کیا وہ گستاخ ہوئے، بے ادب ہوئے، گناہ گار ہوئے؟ کیا حکم لگے گا ان پر؟ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اور آخر میں ایک بات آپ سے مولانا اکاڑوی صاحب آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ
آپ مہربانی فرمائیے نا اپنے کسی بیان میں اتنے جو آپ شد و مد کے ساتھ آپ ایک بات کو اپنے بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں اور بڑے پیارے سے آپ اپنے لہجے میں بیان کرتے ہیں اور انداز خطابت میں آپ لوگوں کو اپنا جادو دکھاتے ہیں، تو مہربانی کیجیے نا تھوڑا سا اپنے انداز خطابت کا جادو چلاتے ہوئے یہ بات بھی بیان کیجیے کہ خطۂ اجتہادی کا حکم کیا ہے، اور یہ بھی آپ بیان فرما دیجئے کہ خطا اجتہادی کا معنی کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ خطا اجتہادی جس شخص کی طرف وہ معصوم ہو یا محفوظ ہو ان کی طرف اگر کی جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطا اجتہادی یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو خطا اجتہادی کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جانب کی ہے، اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب پر کون سا حکم لگتا ہے؟ یہ مہربانی کیجئے، یہ مہربانی کیجئے، آپ ضرور فرمائیے، کیونکہ اہل سنت میں بہت ساری تشویش ہے۔ آپ کے جو جگری یار تھے، آپ کے ساتھ دینے والے تھے، وہ مولوی چھپن چھپان ہو یا وہ حجت الالزام ہو یا وہ بالٹی شاہ ہو یا دیگر جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت چھپ چکے ہیں، لیکن آپ کو اس معاملے میں جس پر بریلی شریف سے بھی فتویٰ آ گیا، جس پر حضرت محدث کبیر نے بھی اپنا بیان جاری فرما دیا، پاک و ہند میں ہر ایک عالم محدث بول اٹھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی انہوں نے گستاخی نہیں کی، کوئی انہوں نے بے ادبی نہیں کی، لیکن آپ بار بار اس بات کو چھیڑے جا رہے ہیں اور بار بار اس بات کو بیان کیے جا رہے ہیں، تو برائے مہربانی آپ تھوڑا سی یہ زحمت نہیں فرما لیتے کہ آپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں یا ان کے کسی شاگرد کے سامنے بیٹھ جائیں، کسی جگہ پہ ٹیبل ٹاک کر لیں، چلو یہ رولا ہی مکے، یہ پھڈا ہی ختم ہو، یہ معاملہ ہی ختم ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لودھرا میں دیکھ لیا وہ کماد میں چھپنے والی سرکار کو، آپ نے لودھرا میں دیکھ لیا وہ جو کہہ رہے تھے اسی اتھے ہی بیٹھے ہاں، تو وہ نظر نہیں آئے، جو اتھے ہی بیٹھے تھے تو وہ بھی نظر نہیں آئے، اور اسی طرح آپ نے وہ سارا معاملہ دیکھ لیا جو مولوی جمیل صدیقی صاحب کا ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ آئیں گے نہیں، لیکن اگر آپ سامنے نہیں آ سکتے تو مہربانی کیجئے ایسا کام نہ کریں اور ایسے کام سے پرہیز فرمائیں، کیونکہ سنی طریقے جلسے میں آپ نے ایک کی عزت افزائی ہوتی دیکھ لی، آگے آپ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، تو آپ مہربانی کیجئے آپ ایسا معاملہ نہ کیجئے، یا تو حکم شرعی بیان کریں، دین پہ کہ آپ خادم ہیں تو پھر دین کا حکم بیان کریں، اگر شریعت کے خادم ہیں تو شریعت کا حکم بیان کریں، اگر آپ واقعی ہی نبی پاک علیہ السلام کی آل کے حبدار ہیں اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کے حبدار ہیں اور دین متین اور اعلی حضرت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر آپ واقعی قائم ہیں، تو آپ مہربانی کیجئے، آپ ان لوگوں کو للکارتے ہیں تو پھر سامنے بھی آئیے، آپ بلاتے ہیں تو پھر سامنے بھی آئیے، آپ اگر ان کی غلطیاں نکالتے ہیں تو پھر سامنے بھی آئیے، ٹیبل ٹاک کیجئے، آپ سامنے آئیے، مناظرہ کیجئے، مکالمہ کیجئے، مباحثہ کیجئے، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ مہربانی کیجئے، تھوڑا سا آپ ٹائم دیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا۔